بیسیکلی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور لیڈر کیسے بنتا ہے، اس میں بہت عام باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کرنی ہیں. تو لیڈرشپ جو ورڈ ہے اس کے 3 حصے ہم کر سکتے ہیں، لیڈ، لیڈر اینڈ شپ. یہ 3 ورڈ بن سکتے ہیں. اگر دیکھیں تو سٹارٹ میں لیڈ آتا ہے اور اینڈ پہ شپ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ لیڈر ہے. تو بیسیکلی لیڈر کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لیڈ کرے، یعنی سب سے آگے آگے چلے. لیڈر کا کام منزل تک پہنچانا ہوتا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لیڈرشپ کے 3 ورڈ اور سینٹر میں آتا ہے لیڈر، تو لیڈر کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. اگر لیڈر کو دیکھا جائے تو لیڈر کا نا ایک ویژن ہوتا ہے. لیڈر کریکٹر دار ہوتا ہے، اس کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ ایگزامپلیں سیٹ کرتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر ہیں، انہوں نے ایگزامپلیں سیٹ کی. اور اگر ہم صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ تھی وہ مکمل نظر آتی ہے. یعنی جن کے فالوور ایسے ہوں گے وہ لیڈر کیسا ہوگا. تو لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے، لیڈر اس کو کہا جاتا ہے جس کے فالوور ہوں، جس سے لوگ متاثر ہوں، جس کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس سے لوگ متاثر ہوں. لیڈر کی بہت ساری ڈیفینیشنیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سب واقف ہوں گے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام باؤجی تھا، اور 9 سال کی عمر میں وہ صبح صبح ایک ٹرین گزرتی تھی ان کے قصبے کے قریب سے، تو وہ وہاں جا کے اس کو دیکھتے رہتے تھے. تو ان کے مرید بھی ساتھ ہوتے تھے حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ایک دن ایک مرید نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ آپ کیا دیکھتے رہتے ہیں، اس ٹرین میں ایسا کیا خاص ہے؟ تو باؤ جی کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹرین کے انجن سے بڑی محبت ہے. تو مرید پوچھتا ہے کہ حضرت کیسی محبت، آخر کیا خاص بات ہے اس ٹرین کے انجن میں؟ تو باؤ جی فرماتے ہیں کہ 4 ایسی کوالٹیز ہیں اس انجن کی جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرنے پہ مجبور ہو چکا ہوں. تو مرید پوچھتا ہے کہ حضرت بتائیں وہ کون سی 4 خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹرین کے انجن سے محبت ہو گئی ہے؟ تو باؤ جی فرماتے ہیں سب سے خاص بات جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منزل تک لے کے جاتا ہے، منزل سے پیچھے نہیں چھوڑتا. دوسری اس کی جو عام خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ خود کھاتا ہے، ڈبوں کو نہیں کھلاتا. اور تیسری عام جو اس کی خوبی ہے وہ یہ کہ یہ آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. اور چوتھی جو اس کی عام اور امپورٹنٹ خوبی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے کہ یہ ایک متعین رستے کے اوپر چلتا ہے. یہ پلان طریقے سے ایک رستے کے اوپر جاتا ہوا اپنے مسافروں کو، اپنے ڈبوں کو منزل تک پہنچاتا ہے. اب یہ جو بات کہی، یہ جو 4 فیکٹر بتائے باؤ جی نے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. اگر ان 4 فیکٹرز کو ہم دیکھیں تو یقین کریں لیڈرشپ کی یا ایک لیڈر کی کوالٹیز ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ بیسیکلی ایک لیڈر یا ایک امام میں کون سی خوبیاں، کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ منزل تک لے کے جاتا ہے، اور میں نے سٹارٹ میں کہا کہ لیڈرشپ جو ہے 3 ورڈز کا مجموعہ ہے. سینٹر میں لیڈر آتا ہے اور اینڈ پہ شپ، یعنی لیڈر وہ ہے جو منزل تک لے کے جاتا ہے، صرف لیڈ نہیں کرتا. اب جو انجن ہے وہ صرف لیڈ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ تمام ڈبوں کو، تمام مسافروں کو منزل تک لے کے بھی جاتا ہے. اور اسی طرح اس کی عام خوبی کہ وہ آگ خود کھاتا ہے، تکلیف خود برداشت کرتا ہے، پین خود برداشت کرتا ہے. یہ ایکچولی لیڈر کی خصوصیات ہیں جو باؤ جی نے بتائیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو بھی لیڈر ہے، امام ہے، وہ مشکلات سب سے پہلے خود پہ برداشت کرے گا، تکلیف خود برداشت کرے گا، پین خود برداشت کرے گا. لیکن اس کے جو ماتحت لوگ ہیں
ان کو وہ سیو رکھنے کی کوشش کرے گا، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری خوبی جو کوالٹی ایکچولی ایک لیڈر کی بتائی باؤ جی نے، کہ وہ آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے ہر ایک بندے کو، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اپنی ٹیم جو ہوتی ہے اس کی، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے اور ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کو لیڈر کہتے ہیں، چونکہ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ اور جو عام بات کہی کہ وہ متعین شدہ رستے پہ چلتا ہے۔ آخری بات، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین جب چلتی ہے تو ٹریک ہوتا ہے، ریلوے ٹریک ہوتا ہے، اس کے اوپر چلتی ہے۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ایک پلان کے تحت اپنی قوم کو، اپنی امت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی ہمیں مثال نہیں مل سکتی۔ اگر آپ غور کریں تو کیا ماں باپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں؟ اور اگر ہماری شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں، تو کل ہم نے بھی تو لیڈ کرنا ہے اپنی فیملی کو۔ اور اگر ہم ہی گھر کے سربراہ ہیں، یہ چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ہم نے لیڈ تو کرنا ہی ہے۔ لیڈر صرف وہ نہیں ہے جو دنیا کو لیڈ کرے، ملک کو لیڈ کرے، وہ بھی لیڈر ہے جو اپنی فیملی کو لیڈ کرتا ہے، گھر میں، محلے میں، اپنی کمیونٹی کو، سٹی میں، قصبے لیول پہ، گاؤں لیول پہ، پھر نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ۔ لیڈر جو ہے اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، اور نہ صرف لیڈ کرتا ہے بلکہ ویژن کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ چونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے فالوور ہوتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اور وہ خود کو جواب دہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں مثال ملتی ہے۔ یہ لیڈرز کی کچھ ایگزامپلیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک تو لیڈرشپ بہت ضروری ہے، چونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ لیڈ کرنا ہوتا ہے، خواہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہو، یا خواہ ملک کو لیڈ کرنا ہو، ضروری ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 100 بھیڑیں ہوں اور ان کا امام، ان کا لیڈر شیر ہو، تو وہ 100 کی 100 بھیڑیں خود کو شیر سمجھیں گی۔ اور اسی طرح اگر 100 شیر ہوں اور ان کا امام یا ان کا لیڈر بھیڑ ہو، تو وہ سارے کے سارے شیر خود کو بھیڑ سمجھیں گے۔ تو اس قول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کتنی عام ہے، اور ایک امام کا ہونا قوم کے لیے، ایک لیڈر کا ہونا قوم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور لیڈرشپ ضروری تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوالٹیز بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ کوالٹیز ہوں گی تب ہم افیکٹو لیڈر بنیں گے، جس افیکٹو لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں۔ چونکہ سم ٹائم لیڈ تو کر رہی ہوتی ہیں، اگر بھیڑ چاہے تو وہ بھی لیڈ کرتی ہے۔ جس طرح حضرت علی کا قول میں نے بتایا ہے، شیر بھی 100 بھیڑوں کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اصل افیکٹو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو، اپنی امت کو منزل مقصود تک پہنچائے، اور ایک خاص ویژن کے ساتھ پہنچائے۔ ہمیں لیڈر چاہیے جو ہمیں لیڈ کرے، جو ہمیں اچھے اور برے میں فرق بتائے، جو ایگزامپلیں سیٹ کرے، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہو، اور یوں ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی بہتر ہو۔ اور یہ ایک اچھے لیڈر میں کوالٹیز ہونی چاہیے ایز اے پیرنٹ بھی، چونکہ اگر ماں باپ اچھے لیڈر ہیں، افیکٹو لیڈر ہیں، تب ہی اس کے بچے بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ اس پہ ایک انگریز کوٹ لکھتا ہے جان ایڈمز، اف یور ایکشن انسپائر ادرس ٹو ڈریم مور، ارن مور، ڈو مور اینڈ بیکم مور، یو آر اے لیڈر۔ اگر آپ کے ایکشنز، آپ جو کام کر رہے ہو یا جو کرتے ہو، آپ کی باتیں، آپ کا چال چلن، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا ڈریس،
لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے. لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے لیڈر. اور لیڈر کی ایک اور بہت عام کوالٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. میک پیپل ورک ٹوگیدر. وہ لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کر کے ان سے کام لیتا ہے، جسے ٹیم ورک کہتے ہیں. اب لیڈر میں یہ بھی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ مرد ہی لیڈر ہو، عورت بھی لیڈر ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی لیڈر ماں ہوتی ہے. اور اگر ایک ماں ایک افیکٹو لیڈر ہے گھر کے اندر، یا کوئی ایک عورت افیکٹو لیڈر ہے، تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے، پورا خاندان بہتر ہوتا ہے، خاندان کے خاندان سنور جاتے ہیں. سو یہ افیکٹو لیڈرشپ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف مرد کو نہیں چاہیے، یہ فیمیل کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے. سو یہ کچھ چیزیں، کچھ سکلز ہمیں سیکھنے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لیڈرشپ کو کچھ نہ کچھ سمجھے ہوں گے، اور یہ بھی سمجھے ہوں گے کہ لیڈرشپ کتنی عام ہے. اور سب سے جو بڑھ کے بات میں نے کہی کہ افیکٹو لیڈرشپ، صرف لیڈرشپ نہیں چاہیے، افیکٹو لیڈرشپ چاہیے.